آج اس کہانی میں آپ اتنے موڑ دیکھیں گے، اتنے گناہ دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو ہر موڑ پہ لگے گا کہ اب بس ہو گیا، اب مزید لگتا ہے کوئی گناہ اور نہیں ہوگا، مزید کوئی غلطی نہیں ہوگی، یا یہ بس کہانی اب ختم ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا۔ آپ کو پھر لگے گا کہ اب یہ کہانی ختم ہونے لگی ہے، پھر ایک نیا چیپٹر کا مطلب ایک نیا موڑ اس کہانی میں آ جائے گا، ایک نیا ٹوسٹ آ جائے گا۔ اتنے زیادہ ٹوسٹ ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور جب کہانی ختم ہوگی تو آپ ہکا بکا رہ جائیں گے اور افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ ایسا ہوا۔ آئیے شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیں قضات کی کتاب، اس کا 19واں باب۔ اس میں ایک لاوی اور اس کی حرم کی کہانی ہے، اور یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی حیران کن ہے، بہت ہی انوکھی ہے، اور اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں جو کہ آج ہم سیکھیں گے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے، ان دنوں میں جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو لاوی تھا اور افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا، بیت لحم یہودا سے ایک حرم اپنے لیے کر لی۔ اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیت لحم یہودا میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور 4 مہینے وہیں رہی، اور اس کا شوہر اٹھ کر ایک نوکر اور 2 گدھے ساتھ لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا کہ اسے منا پھسلا کر واپس لے آئے۔ سو وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں لے گئی، اور اس جوان عورت کا باپ اسے دیکھ کر اس کی ملاقات سے خوش ہوا، اور اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اسے روک لیا، اور وہ اس کے ساتھ 3 دن تک رہا، اور انہوں نے کھایا پیا اور وہاں ٹکے رہے۔ چوتھے روز جب وہ صبح سویرے اٹھے اور وہ چلنے کو کھڑا ہوا، تو اس جوان عورت کے باپ نے اپنے داماد سے کہا، ایک ٹکڑا روٹی کھا کر تازہ دم ہو جا، اس کے بعد تم اپنی راہ لینا۔ سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کھایا پیا۔ پھر اس جوان عورت کے باپ نے اس شخص سے کہا، رات بھر اور ٹکنے کو راضی ہو جا اور اپنے دل کو خوش کر۔ پر وہ مرد چلنے کو کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا خسر اس سے بجد ہوا۔ سو پھر اس نے وہی رات کاٹی، اور 5ویں روز وہ صبح سویرے اٹھا تاکہ روانہ ہو، اور اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، ذرا خاطر جمع رکھ اور دن ڈھلنے تک ٹھہرے رہو۔ سو دونوں نے روٹی کھائی، اور جب وہ شخص اور اس کی حرم اور اس کا نوکر چلنے کو کھڑے ہوئے، تو اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، دیکھ اب تو دن ڈھلا اور شام ہو چلی، سو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم رات بھر یہیں ٹھہر جاؤ۔ دیکھ دن تو خاتمے پر ہے، سو یہیں ٹک جا، تیرا دل خوش ہو، اور کل صبح ہی صبح تم اپنی راہ لگنا تاکہ تو اپنے گھر کو جائے۔ پر وہ شخص اس رات رہنے پر راضی نہ ہوا، بلکہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یبوس کے سامنے پہنچا۔ یروشلم یہی ہے، اور 2 گدھے زین کسے ہوئے اس کے ساتھ تھے، اور اس کی حرم بھی ساتھ تھی۔ جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا، اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا، ہم یبوسیوں کے شہر میں مڑ جائیں اور یہیں ٹکیں۔ آمین۔ اسے آگے میں ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں۔ بیسیکلی یہ ایک لاوی کی کہانی ہے، اور یہ دور کون سا ہے؟ یہ وہ دور ہے جب قضات کی کتاب یعنی بنی اسرائیل نئے ابھی کنعان میں آئے ہیں، ابھی وہ سیٹل ہو رہے ہیں، ابھی وہ مکمل طور پر سیٹل نہیں ہوئے، کوئی بہت زیادہ عرصہ ان کو وہاں پر نہیں گزرا۔ اس دور کی کہانی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو پچھلی کہانی یعنی میکا کی کہانی تھی، وہ بھی اسی دور کی کہانی ہے کہ جب بنی اسرائیل ابھی نئے سیٹل ہوئے اور ابھی ان کو زیادہ پیریڈ نہیں ہوا، اور یہ بھی اسی دور کی کہانی ہے جب بنی اسرائیل ابھی ان کو زیادہ عرصہ کنعان میں نہیں ہوا، اور یہ کہانی بھی ان کے اس کردار کو بیان کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کیسے تھے اس وقت، یہ ملک، یہ قوم، یہ لوگ کیسے تھے، کیسے رہتے تھے، کیا ان کے سوچ بچار تھے، کیا یہ مانتے تھے، کیا یہ نہیں مانتے تھے، کس چیز پر فوکس کرتے تھے، کس چیز پر فوکس نہیں کرتے تھے، اور گناہ ان کی زندگی میں کیسا تھا اور کیوں تھا اور کتنا تھا۔ سو یہ اس دور کی کہانی ہے، اور قضات کی کتاب کے بالکل اینڈ میں یہ 2 کہانیاں بیان کر کے اسرائیل کی حالت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی حالت اس زمانے میں کیسی تھی، اور یہ بڑی افسوسناک حالت ہے۔ آپ نے پیچھے میکا کی سٹوری پڑھی کہ کیسے ایک شخص کے گناہ نے پورے کے پورے قبیلے کو گناہ میں ڈھیل دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک لاوی سے۔ ایک لاوی
ایک حرم کرتا ہے. حرم کا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسی عورت جو کہ بیوی نہیں ہے. حرم کون ہے؟ ایک ایسی عورت جو کہ بیوی نہیں ہے. حرم آلدو کہ ایک قانونی سٹیٹس تھا، ایک لیگل سٹیٹس تھا، لیکن وہ بیوی کا سٹیٹس نہیں تھا. یعنی حرم کے جو بچے ہیں ان کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. حرم کے بچوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. ان کو باپ کا نام تو ملتا ہے کہ یہ اس کی حرم ہے یا اس کے بچے ہیں، لیکن ان کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اور بہت سارے لوگ ہیں پرانے عہد میں جنہوں نے حرمیں کی تھیں. اگر میں چند ایک نام آپ کو بتاؤں تو ابراہیم نے حرم کی تھی، اس کا ذکر پیدائش 25 باب اس کی 6 آیت میں ہے. یعقوب نے کی تھی، اس کا ذکر پیدائش 35 باب اس کی 22ویں آیت. کالب پہلا تواریخ 2 باب 46 آیت. ساؤل 2 سیموئیل 3 باب 7 آیت. داؤد 2 سیموئیل 5 باب 13 آیت. سلیمان پہلا سلاطین 11 باب 3 آیت، اور اس نے تو خیر بہت زیادہ ہی کی تھی. رہبعام 2 تواریخ 11 باب اور اس کی 21ویں آیت. میں چند ایک لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے حرمیں کی تھی، لیکن یہ ریلیشن شپ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کے ڈیزائن کے مطابق نہیں ہے. اب حرم تو اس نے کر لی، پھر کلام میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگ گیا. اس کی حرم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی. یہاں پر بے وفائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زنا. وہ کیا لفظ ہے؟ زنا. اور زنا کے لیے جو حرام کاری، بیسیکلی ایڈلٹری لفظ استعمال ہوا ہے، اور عبرانی میں زنا لفظ استعمال ہوا ہے جو حرام کاری بھی ہے، زنا کاری بھی ہے، لیکن کیونکہ اس کا ریلیشن شادی شدہ ہے، یہ تو یہ حرام کاری ہے. سو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے حرام کاری کی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. کیونکہ کیا ہوا ہے کہ لڑنے کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر میں چلی گئی ہے، اور یہ پھر اس کو منانے واپس گیا ہے. سو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو سٹرونگ الفاظ میں لکھا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑے ہیں یا ان کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں تھے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے حرام کاری کی تھی جس کی وجہ سے یہ وہاں سے چلی گئی تھی. کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیت لحم یہودا میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور 4 مہینے وہیں رہی. بہرحال جو بھی بات ہے ان دونوں میں سے، لیکن چونکہ لفظ زنا کا استعمال ہوا ہے لہٰذا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے حرام کاری کی ہے. پھر بھی یہ لاوی شخص سوچتا ہے کہ آلدو اس نے حرام کاری کی ہے، لیکن میں اس کو واپس لے آتا ہوں، میں مناع پھسلا کے واپس لے آتا ہوں. آلدو کہ منانے پھسلانے والی بات جو ہے یہ بیوی کو زیادہ کرنی چاہیے اس سینس میں، کیونکہ قصور اس کا ہے، غلطی اس کی ہے. بہرحال کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل یہاں پر فراہم نہیں کی گئی، لہٰذا وہ لاوی سوچتا ہے کہ میں اس کو واپس لے آتا ہوں. اور وہ افرایم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا، وہ بیت لحم یہودا میں آتا ہے تاکہ اس کو واپس لے آئے. اب اس کا باپ بڑا خوش ہوتا ہے، یعنی اس عورت کا باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو واپس لین آ گیا ہے، یہ مہربانی، ہوں میں واپس نال بھیج دوں گا. 3 دن وہ ان کے گھر میں رہتے ہیں، اور 3 دن گھر میں رہنے کے بعد چوتھے دن وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو یا اپنی حرم کو یہاں سے لے جاؤں. لیکن اس کا جو سسر ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، آج تو اور رک جا. وہ اس کو جانے نہیں دیتا. خیر وہ ضد کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ بہت دن ڈھل گیا. اور یہ ویسے عام لوگوں کا ایکسپیرینس ہے. اکثر لوگ جدوں دماد جاندے نے نا اپنے سہریاں دے، تو سہرے آن نہیں دیندے. وہ پہلاں کہندے نے سویرے نکل جانا، تو سویرے پھر وہ آہستہ آہستہ جو دن نکلتا رہتا ہے پھر وہ کہندے نے کہ ہن دن بہتا نکل گیا تو ہن کل چلے جانا. یہ ہوتا ہے نارملی. تو وہ کہتا ہے کہ تم کل چلے جانا. اس کے بعد 5واں دن ہے، 5ویں دن میں وہ پھر کہتا ہے کہ میں اب صبح نکلنے لگا ہوں. کہتا نہیں بس روٹی کھا تھوڑی دیر سے نکل جائے. اور دیر کرتا ہے، پھر کہتا نہیں ہن شام ہوگی سو کل چلے جانا. لیکن وہ بضد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے. وہ شام کو اس کے گھر سے نکلتا ہے، اور جیسے ہی نکلتا ہے تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہودا بیت لحم جو ہے یہ یروشلیم کے قریب ہے، اور یہ یبوس کے پاس پہنچتے ہیں، زیادہ دور نہیں. یبوس یروشلیم کا نام تھا کیونکہ یہاں پر یبوسی رہتے تھے، اس کے تعلق سے اس کو یبوس کہا گیا ہے. وہ یبوس پہنچتے ہیں، اور اس وقت یبوس جو ہے وہ ان کے قبضے میں نہیں تھا، بنی اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھا. یہ یبوس پر، یروشلیم پر قبضہ بنی اسرائیل نے کب کیا ہے؟ داؤد کے زمانے میں. یروشلیم پر قبضہ کس نے کیا تھا؟ داؤد نے. 400 سال تک ملک کنعان میں یبوس یبوسیوں کے پاس رہا، یعنی یروشلیم یبوسیوں کے قبضے میں رہا.
اور وہ ان سے قبضہ نہیں چھڑوا سکے۔ 400 سال کے بعد جب داؤد بادشاہ بنتا ہے وہ یبوس کو فتح کرتا ہے اور یروشلیم کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ اس وقت تک وہ یبوسیوں کے پاس ہی تھا۔ سو وہ کہتا ہے کہ یبوس تو یہ غیر کا شہر ہے، تو ہم یبوس میں کیوں جائیں؟ اس کا نوکر بھی ہے، ساتھ گدھے بھی ہیں 2، اور اس کی بیوی بھی ہے، اس کی حرم بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم غیر قوم کے شہر میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اپنے کسی شہر میں جائیں گے، یعنی ہم اسرائیل کے کسی شہر میں جائیں گے تاکہ ہمارے لیے خطرناک نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ابھی ہم نے ان لوگوں سے ملک چھینا ہے تو یہ ہم سے بدلہ لیں۔ سو وہ سینس آف سیکیورٹی میں یہ بات کرتا ہے کہ ہم اپنے ہی کسی شہر میں جاتے ہیں۔ 12ویں آیت سے لکھا ہے، اس کے آقا نے اس سے کہا، ہم کسی اجنبی شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے داخل نہ ہوں گے، بلکہ ہم جبا کو جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ ہم ان جگہوں میں سے کسی میں چلے چلیں اور جبا یا راما میں رات کاٹیں۔ سو وہ آگے بڑھے اور راستے میں چلتے ہی رہے اور بنیامین کے جبے کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا۔ یہ جو جبا ہے یہ بنی اسرائیل بنیامین کی سرزمین میں آتا تھا، ان کے حصے میں آتا تھا۔ سو وہ ادھر کو مڑے تاکہ جبا میں داخل ہو کر وہاں ٹکیں، اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہاں کوئی آدمی ان کو ٹکانے کو اپنے گھر نہ لے گیا۔ اب سٹوری تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے اور وہ خیر واپس اس کو لے آیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میں یبوس میں یعنی یروشلیم میں نہ جاؤں، کیونکہ وہاں پر تو اسرائیلیوں کا قبضہ نہیں ہے، میں اسرائیل کے کسی شہر میں جاؤں۔ سو اس کو لگا کہ راما یا جبا یہ دونوں نزدیک ہیں، تو میں ان میں سے کسی شہر میں جاتا ہوں۔ تو وہ جبا کو چل پڑتا ہے اور وہاں پر جاتا ہے، اور کوئی بھی ان کو ٹکنے کو جگہ نہیں دیتا۔ وہ کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کی لیکن کوئی بھی نہیں دیتا، سو وہ چوک میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور شام کو ایک پیر مرد اپنا کام کر کے وہاں آیا۔ یہ آدمی افرایم کے کوہستانی ملک کا تھا اور جبا میں آبسا تھا، پر اس مقام کے باشندے بنیامینی تھے۔ پیر مرد کا مطلب ہے بوڑھا مرد، اولڈ مین۔ یہ جو بوڑھا مرد ہے یہ بھی بنیامینی نہیں ہے، یہ افرایم کے کوہستانی ملک کا ہے اور اس شہر میں آ کے رہتا تھا۔ اس نے جو آنکھیں اٹھائیں تو اس مسافر کو اور اس شہر کے چوک میں دیکھا۔ تب اس پیر مرد نے کہا، تو کدھر جاتا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہم یہودا کے بیت لحم سے افرایم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے کو جاتے ہیں، میں وہیں کا ہوں اور یہودا کے بیت لحم کو گیا ہوا تھا، اب خداوند کے گھر کو جاتا ہوں۔ خداوند کے گھر کا کیا مطلب ہے؟ سیلا کو۔ اس وقت خداوند کا گھر کہاں پر تھا؟ سیلا میں، یروشلیم میں نہیں بلکہ سیلا میں۔ سیلا میں خداوند کا گھر تھا، خیمہ تھا۔ سو وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کے گھر کو جاتا ہوں، یہاں کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارتا، حالانکہ ہمارے ساتھ ہمارے گدھوں کے لیے بھوسا اور چارہ ہے، اور میرے اور تیری لونڈی کے واسطے اور اس جوان کے لیے جو تیرے بندوں کے ساتھ ہے روٹی اور میں بھی، اور کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ کہتا ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، کھانے پینے کی، چارے کی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن سانو کوئی اپنے گھر سے اتار نہیں دیا۔ یہ بیسیکلی دیکھیں یہاں پر اسرائیل، آپ دیکھیں شریعت میں خدا نے بار بار ان کو ہاسپٹیلٹی کے لیے کہا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاسپٹیلٹی دکھانی ہے۔ تم نے لوگوں کی، جو بھی مسافر ہوگا اس کا خیال کرنا ہے، مسافروں کی تم نے دیکھ بھال کرنی ہے، چاہے خود سے تمہیں کرنی پڑے۔ مسافر امیر ہے اس لیے نہیں، لیکن اگر مسافر کی خود سے بھی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے تو تمہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تو خود کیا تھا؟ مسافر تھا، غلام تھا، تو خود ایسی حالت میں رہا۔ سو اب تجھے مسافروں کا ان کا خیال کرنا ضرور ہے، لیکن وہ کسی ہاسپٹیلٹی کے قانون پہ ابھی نہیں چل رہی، یہ اس وقت اسرائیل کی حالت ہے۔ آگے بڑھیں۔ اس پیر مرد نے کہا، تیری سلامتی ہو، تیری سب ضرورتیں بہر صورت میرے ذمہ ہوں، لیکن اس چوک میں ہرگز نہ ٹک۔ وہ بوڑھا مرد کہتا ہے کہ تو جو بھی تیری ضرورتیں میں پورا کر دوں گا، ایٹ لیسٹ کہیں تو اس کو ہاسپٹیلٹی ملی۔ وہ کہتا ہے لیکن تو یہاں پر چوک میں نہ ٹک۔ شاید اس کو اندازہ تھا کیونکہ ان لوگوں کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے اور یہ کسی کو اپنا بادشاہ سمجھتے بھی نہیں ہے، اس کو اس گاؤں یا شہر کے لوگوں کا جو کردار ہے اس کا آئیڈیا تھا کہ یہاں پر کیسے لوگ رہتے ہیں۔ سو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر نہ ٹک۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کے گدھوں کو چارہ دیا، اور وہ اپنے پاؤں دھو کر کھانے پینے لگے۔ اور جب وہ اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے تو اس شہر کے لوگوں میں سے بعض خبیثوں نے اس گھر کو گھیر لیا اور دروازہ پیٹنے لگے،
اور صاحب خانہ یعنی پیر مرد سے کہا اس شخص کو جو تیرے گھر میں ہے باہر لے آ تاکہ ہم اس کے ساتھ صحبت کریں۔ اب اصل رنگ اس شہر کے لوگوں کا سامنے آنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آ کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سین آپ کو سملر لگے گا ایک اور سین سے، اور وہ کون سا تھا؟ سدوم اور عمورہ کا، لوط کا، کہ جب اس کے گھر میں مہمان آئے تھے تو وہ بھی ایسے ہی آ گئے تھے کہ اس مرد کو ہمارے حوالے کر دے، اور خدا نے وہاں پر ان کو سزا دی تھی۔ تو یہ دیکھیں کہ مورل کنڈیشن اس وقت بنی اسرائیل کی کیا ہے، یا اس علاقے کی خاص طور پر کیا ہے۔ وہ آدمی جو صاحب خانہ تھا باہر ان کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا، نہیں میرے بھائیو ایسی شرارت نہ کرو، کیونکہ یہ شخص گھر میں آیا ہے اس لیے یہ حماقت نہ کرو۔ دیکھو میری کنواری بیٹی اور اس شخص کی حرم یہاں ہیں، میں ابھی ان کو باہر لائے دیتا ہوں، تم ان کی حرمت لو اور جو کچھ تم کو بھلا دکھائی دے ان سے کرو، پر اس شخص سے ایسا مکروہ کام نہ کرو۔ پر وہ لوگ اس کی سنتے ہی نہ تھے۔ بوڑھا شخص باہر آ کے کہتا ہے کہ ایک میری بیٹی ہے، کنواری ہے، اور ایک اس کی حرم ہے، تو تم ان دونوں کو لے جاؤ اور ان کے ساتھ جو مرضی کرو۔ اور یہ بھی انتہائی غلط سلوشن تھا۔ آپ دیکھیں کہ مورل کنڈیشن ان کی تو ڈاؤن ہے ہی ہے، ان کی بھی کوئی مورل کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ یہ کیا سلوشن دے رہے ہیں دونوں؟ مطلب بوڑھا مرد کیا سلوشن دے رہا ہے کہ تم میری بیٹی کو لے لو اور اس کی حرم کو لے لو اور ان کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، اور باقی یہ کہ اس مرد کو کچھ نہ کہو کیونکہ یہ میرا مہمان ہے۔ تو کیا وہ اس کے مہمان نہیں تھے؟ وہ جو حرم ہے کیا وہ اس کی مہمان نہیں ہے، یا اس کو اپنی بیٹی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ان کا مقابلہ کرتے، لڑتے، یا سارے مارے جاتے یا سارے بچ جاتے۔ مطلب آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کسی کو بھی کہ ہاں بھی ٹھیک ہے تم میری بیٹی کی عزت لے لو لیکن مجھے کچھ نہ کہو، یا یہ جو میرے گھر میں مہمان ہے اس کو کچھ نہ کہو، اس کی بیوی کو جو مرضی کہہ لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کو ہر صورت پر ان کو بچانا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں آگے وہ لاوی نے کیا کیا۔ وہ لاوی اس بوڑھے شخص سے بھی دعا تھا گیا۔ پس وہ مرد اپنی حرم کو پکڑ کر ان کے پاس باہر لے آیا، انہوں نے اس سے صحبت کی اور ساری رات صبح تک اس کے ساتھ بدذاتی کرتے رہے، اور جب دن نکلنے لگا تو اس کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیں لاوی نے اب کیا کیا، اس نے وہ بابے نو کیا رہن دے تو اپنی کڑی بھی، اس نے اپنی حرم کا ہاتھ پکڑا اور باہر جا کے ان کو پکڑا دیا کہ یہ لو جو مرضی کرو۔ یہ لاوی نے بھی ایک انتہائی گرا ہوا اور نیچ کام کیا کہ اپنی حرم کو ان کے حوالے کر دیا، جسٹ ٹو پروٹیکٹ ہمسیلف، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بھی گناہ کیا کہ اپنی حرم کو، جس کا لیگلی وہ پروٹیکٹر ہے، بیوی ہو یا حرم ہو لیکن لیگلی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ خدا نے آدم سے قانون بنایا تھا کہ بیوی کی پروٹیکشن کون کرے گا؟ مرد کرے گا۔ مرد کو بیوی کی پروٹیکشن کرنی ہے، مرد کو مہیا کرنا ہے، مرد کو پرووائیڈ کرنا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں بیوی کی ہیں کہ وہ ہسبینڈ کے تابع رہے گی، وہ بچوں کو پالے گی، وہ گھر کا خیال رکھے گی، گھرداری کا خیال رکھے گی، وہ محبت دے گی، مرد اس کی حفاظت کرے گا، مرد اس کو پرووائیڈ کرے گا۔ پرووائیڈر اور حفاظت کرنے والا کون ہے فیملی میں؟ مرد ہے۔ وہ کہتی ہے اس نے اپنا بالکل بھی اپنی پرواہ نہیں کی، اور آدم نے بھی ہوا کو اکیلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب خدا نے کہا کہ یہ کیا ہوا تو نے کیا ہے، ہوا نے کیتا ہے، انہیں مینو کھوایا پھل، بجائے یہ کہ وہ اپنے آپ پر بات لیتا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، انہیں کہا نہیں انہیں کیتا ہے، انہوں پوچھو، بلکہ انہیں خدا تے پا دیتی کہ جس کو تو نے میرے ساتھ کیا تھا، جس کو تو نے میرے ساتھ کیا تھا اس نے مجھے دیا اور میں نے کھایا، جویں میرا کوئی قصور نہیں، قصور تہاڈا سارے دا کہ تو میرے نال کیتی سی، میں تے ستا سا تے سویرے اٹھیا تے میں ویایا سا، مینوں کی پتہ۔ وہ کہتا ہے وہ اس کو پکڑ کر، وہ خیر ساری رات اس کے ساتھ بدذاتی کرتے رہتے ہیں، اور دن نکلنے پر اس کو اس کے دروازے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ عورت پاؤں پھٹتے ہوئے آئی اور اس مرد کے گھر کے دروازے پر جہاں اس کا خاوند تھا گری اور روشنی ہونے تک پڑی رہی۔ آپ دیکھیں اس لاوی کا حال کہ انہیں نکل کے ویکھیا تک نہیں ساری رات کے ہویا کی، اور اس کا خاوند صبح کو اٹھا اور گھر کے دروازے کھولے اور باہر نکلا۔ دروازے کھولے کیا مطلب ہے کہ دروازے بند تھے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر مورل گراوٹ ہے کہ اس نے حرم کو پکڑا کر پیچھے سے دروازے بھی بند کر لیے، یعنی منو کوشنا ہوئے۔
सो दरवाजे खुले और बाहर निकला कि रवाना हो, और देखो वो औरत जो उसकी हरम थी घर के दरवाजे पर अपने हाथ आस्ताने पर फैलाए हुए पड़ी थी। बड़ी ही मतलब काबिल रहम हालत में वो पड़ी थी। उसने उससे कहा, उठ हम चलें, पर किसी ने जवाब ना दिया क्योंकि वो मर चुकी है, क्योंकि वो मर चुकी है। तब उस शख्स ने उसे अपने गधे पर लाद लिया और वो मर्द उठा और अपने मकान को चला, और उसने घर पहुंचकर छुरी ली और अपनी हरम को लेकर उसके अज़ा काटे और उसके 12 टुकड़े करके इसराइल की सब सरहदों में भेज दी। और जितनों ने ये देखा वो कहने लगे कि जब से बनी इसराइल मुल्क मिस्र से आए उस दिन से आज तक ऐसा फेल न कभी हुआ और न देखने में आया। सो इस पर गौर करो और सलाह करके बताओ। अब उसको लगा कि यार मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, और उसको क्या सूझी है कि सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए वो एक और गलत काम करता है। अभी इस कहानी में बड़े ट्विस्ट आने हैं आगे आगे। वो एक और गलत काम ये करता है कि वो उस मरी हुई औरत को ले जाता है और जाकर उसको टुकड़े टुकड़े करता है, यानी उसके 12 टुकड़े काटकर उसके जिस्म के, जो कि इंतहाई मकरूह और गलत काम है, वो क्या करता है, सारे कबीलों में एक एक भेज देता है कि ये देखो मेरे साथ ये हुआ है। और कबीले जो है वो इकट्ठे होते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो बड़ा गलत हो गया, इसराइल में ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए था। हॉस्पिटैलिटी की जगह जो काम गैर काम करती हैं, जो घिनौने कामों में गैर काम मुलव्विस हैं, ऐसा काम इसराइल में हुआ है, सो इसका कुछ करना चाहिए हमें। तब सब बनी इसराइल निकले और सारी जमात जिलाद के मुल्क समेत दान से बीर सबा तक यकतन होकर खुदावंद के हुजूर मिस्पा में इकट्ठी हुई। और तमाम कौम के सरदार बल्कि बनी इसराइल के सब कबीलों के लोग जो 4 लाख शमशीरजन प्यादे थे खुदा के लोगों के मजमे में हाजिर हुए। और बनी बिन्यामीन ने सुना कि बनी इसराइल मिस्पा में आए हैं। और बनी इसराइल पूछने लगे कि बताओ तो सही ये शरारत क्यों कर हुई। तब उस लावी ने जो उस मकतूल औरत का शौहर था जवाब दिया कि मैं अपनी हरम को साथ लेकर बिन्यामीन के जिबे में टिकने को गया था, और जिबा के लोग मुझ पर चढ़ाए और रात के वक्त उस घर को जिसके अंदर मैं था चारों तरफ से घेर लिया, और मुझे तो वो मार डालना चाहते थे और मेरी हरम को जबरन ऐसा बेहुरमत किया कि वो मर गई। और एक कहानी ट्विस्ट कर देती, उन्हें क्या मैनू तो मार देना चाहते सी, तो उन्होंने जबरन बेहुरमत किया। जबरन का क्या मतलब है, यानी मैं बचाना चाह रहा हूं लेकिन छीन के ले गए। और किया उसने क्या था, उन्हें आप ही फड़ा के तो पीछे दरवाजा बंद कर लिया, सुने जाओ जो मर्जी करो। उसने कहानी को ट्विस्ट किया। सो मैंने अपनी हरम को लेकर उससे टुकड़े टुकड़े किया और उनको इसराइल की मिरास के सारे मुल्क में भेजा, क्योंकि इसराइल के दरमियान उन्होंने शोहदापन और मकरूह काम किया है। अब इसराइल तुम सब के सब देखो और यहीं अपनी सलाह व मशवरत दो। और सब लोग यकतन होकर उठे और कहने लगे, हम में से कोई अपने डेरे को नहीं जाएगा और ना हम में से कोई अपने घर की तरफ रुख करेगा, बल्कि हम जिबा से ये करेंगे कि कुरा डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम इसराइल के सब कबीलों में 100 पीछे 10 और 1000 पीछे 100 और 10,000 पीछे 1000 मर्द लोगों के लिए रसद लाने को जुदा करें, ताकि वो लोग जब बिन्यामीन के जिबे में पहुंचे तो जैसा मकरूह काम उन्होंने इसराइल में किया है उसके मुताबिक उससे कार्रवाई कर सके। सारे कबीले इकट्ठे हो जाते हैं कि हम बिन्यामीन से क्या लेंगे, बदला लेंगे, इस मकरूह काम का बदला लेंगे जो कि उसने किया है। सो सब बनी इसराइल उस शहर के मुकाबिल गठे हुए यकतन होकर जमा हुए। और बनी इसराइल ने के कबीलों ने बिन्यामीन के सारे कबीले में लोग रवाना किए और कहला भेजा कि ये क्या शरारत है जो तुम्हारे दरमियान हुई, इसलिए अब उन मर्दों यानी उन खबीसों को जो जिबा में हैं हमारे हवाले करो कि हम उनको कत्ल करें और इसराइल में से बदी को दूर कर डालें। लेकिन बनी बिन्यामीन ने अपने भाइयों बनी इसराइल का कहा ना माना, बल्कि बनी बिन्यामीन शहरों में से जिबा में जमा हुए ताकि बनी इसराइल से लड़ने को जाएं। और बनी बिन्यामीन जो शहरों में उस वक्त जमा हुए वो शुमार में 26,000 शमशीरजन मर्द थे, सिवा जिबा के बशिंदों के जो शुमार में 700 चुने हुए जवान थे। इन सब लोगों में से 700 चुने हुए बेहथे जवान थे, जिनमें से हर एक फलाखन से बाल के निशाने पर बगैर खता किए पत्थर मार सकता था। और इसराइल के लोग बिन्यामीन के अलावा 4 लाख शमशीरजन मर्द थे, ये सब साहिबे जंग थे। यहां पर एक बड़ा अजीब काम हुआ है।
اگر آپ پرانے عہد میں دیکھیں، میں آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ استثناء کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 12ویں سے 18ویں آیت میں خدا نے کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شہر یا گاؤں بت پرستی کرتا ہے، بت پرستی کے تعلق سے تھا، تو کیا کرے گا کہ سارے لوگ اس سے پوچھیں گے، اس کی خوب تحقیق کریں گے، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ قصوروار ہو تو اس سارے شہر کو مار ڈالیں گے یا جلا ڈالیں گے یا ختم کر ڈالیں گے۔ یہ ایک حل بتایا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ صریحاً یہ جو جبا کے لوگ ہیں یہ گناہ میں ہیں، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، اور غلط کام میں اس لیے یہ سارے شریک ہو گئے کیونکہ نہ صرف انہوں نے غلط کام کیا بلکہ غلط کام کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ غلط کام تو چلے چند خبیث آدمیوں نے کیا تھا، لیکن باقی سارا شہر کیا کر رہا ہے؟ ان کو سپورٹ کر رہا، اور نہ صرف شہر سپورٹ کر رہا ہے بلکہ بنیامین کے قبیلے کے 26,000 لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ خدا کے کلام کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ خدا کے کلام کو سپورٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جی بنیامین نے غلطی کی ہے، جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو نکال کر باہر لایا جائے، اور اسرائیل نہ صحیح بنیامین کے لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، ہم خود ان کا احتساب کرتے ہیں، ہم خود ان کو مارتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا غلط کام کیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، وہ بھی سارے لڑن نوں تیار ہو جاندے نے کہ اسی اپنے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہون دینا، پتہ بھی ہے کہ اپنے لوگ غلط نے۔ اور بعض اوقات یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بہت ایون کے ڈینومینیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا نا کہ یہ کام کسی ایک ڈینومینیشن میں غلط ہوا یا ہو رہا ہے، لیکن آپ اس ڈینومینیشن کو زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں خدا کے کلام کے اگینسٹ۔ تو یہ کہتے ہیں لہ میری مشن نو کہتا ہے میں اپنی مشن دے نال کھڑا ہوں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات مشن کے چکر میں یا ڈینومینیشن کے چکر میں خدا کے کلام کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، جس طرح بنیامین نے کیا ہے۔ وہ خدا کے کلام کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اپنے گھرانے کو دیکھ رہے ہیں کہ ساڈے قبیلے نو انہوں نے للکاریا، جس طرح ہم بعض اوقات کرتے ہیں ساڈی مشن نو، ساڈے چرچ نو، ساڈے استاد نو انہوں نے کیا، لو جی پہ جو انہوں نے پیچھے۔ اب وہ مشن نے، استاد نے یا کسی نے بھی وہاں پر کچھ بھی غلط کیا ہو، لیکن وہ اس کو سپورٹ کریں گے صرف اس ضد میں کیونکہ یہ ہمارا۔ بنیامین کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور لیکن دیکھیں بنی اسرائیل کا فیصلہ بڑا اچھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں کوئی جنگ شروع نہ ہو اس سے پہلے ہم سارٹ آؤٹ کر لیں، کبھی ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو جنہوں نے یہ غلط کام کیا، اور ہم صرف انہی کو ہی نقصان پہنچائیں گے، مطلب انہی کو ہی سزا دیں گے، ادروائز سارے لوگوں کو نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور بنی اسرائیل اٹھ کر بیتیل کو گئے اور خدا سے مشورت چاہیے، اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کون بنیامین سے لڑنے کو پہلے جائے؟ خداوند نے فرمایا یہودا جائے، پہلے یہودا۔ اب یہاں پر اور زیادہ انٹرسٹنگ بات آنے لگی۔ اب وہ بالکل ٹھیک کام کرتے ہیں، وہ خداوند کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ خداوند ہم میں سے کون پہلے لڑنے جائے، کیونکہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، 4 لاکھ لوگ ہاں سی، وہ 25-26 ہزار نے سارے، تو ساڑھے جو سارے لڑاں گے تو پھر تو چنگی گل نہیں ہے، دسو پہلے کون لڑن جائے؟ ایک ہی کافی ہوئے گا انہاں لئی۔ تو خدا نے کہا پہلے یہودا جائے۔ اب یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ سو بنی اسرائیل صبح سویرے اٹھے اور جبا کے سامنے ڈیرے کھڑے کیے، اور اسرائیل کے لوگ بنیامین سے لڑنے کو نکلے، اور اسرائیل کے لوگوں نے جبے میں ان کے مقابل صف آرائی کی۔ تب بنی بنیامین نے جبا سے نکل کر اس دن 22,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا۔ کس نے ملا دیا؟ بنی بنیامین نے۔ بنیامین نے انہاں دے مار دیتے، الٹ ہو گیا۔ یعنی وہ سوچ کے نکلے تھے، اب ظاہر اگر آپ سوچیں کہ وہ 4 لاکھ لوگ نکلے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا سے پوچھ لیتے ہیں کہ خدا پہلے کون جائے؟ خدا کہتا ہے یہودا پہلے جائے، یہودا ہی جاتا ہے، لیکن شکست کون کھاتا ہے؟ یہودا کھاتا ہے۔ شکست کون کھاتا ہے؟ یہودا شکست کھاتا ہے۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ پر بنی اسرائیل کے لوگ حوصلہ کر کے دوسرے دن اسی مقام پر جہاں پہلے دن صف باندھی تھی پھر صف آرا ہوئے، اور بنی اسرائیل جا کر شام تک خداوند کے آگے روتے رہے، اور انہوں نے خداوند سے پوچھا کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے لڑنے کے لیے پھر بڑھیں یا نہیں۔ ہوں انہوں نے تھوڑا نا ڈر لگنا شروع ہو گیا، یار اسی کچھ غلط تو نہیں کر رہے،
دوبارہ سانو بنیامین نہ لڑنا چاہیے ہے کہ نہیں. وہ دوبارہ خداوند سے پوچھتے ہیں. خداوند نے فرمایا اس پر چڑھائی کرو. سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلے کے لیے نزدیک آئے، اور اس دن بنی بنیامین ان کے مقابل جبے سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا. دوسرے دن پھر کنوں شکست ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. دونوں دفعہ کس نے کہا تھا جاؤ؟ خداوند نے کہا تھا. دونوں دفعہ وہ خداوند کے کہنے پہ جاتے ہیں اور شکست کھاتے ہیں. پہلے دن 22,000 اور دوسرے دن 18,000 مارے جاتے ہیں. یہ سب شمشیر زن مرد تھے. تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتیل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانی. اور بنی اسرائیل نے اس سبب سے کہ خداوند کے عہد، خدا کے عہد کا صندوق ان دنوں وہیں تھا، اور ہارون کے بیٹے الیزر کا بیٹا فنہاس ان دنوں اس کے آگے کھڑا رہتا تھا، خداوند سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں. فنہاس کا ذکر کیا گیا ہے. فنہاس اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بالکل انیشل ڈیز کی بات ہے. فنہاس کس کا بیٹا ہے؟ الیزر کاہن کا. اور الیزر کس کا بیٹا ہے؟ ہارون کا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ یشوع کے ساتھ کنعان میں آئے تھے اس وقت الیزر کاہن تھا اور فنہاس کاہن تھا. اور جو فنہاس ہے یہ یعنی اس کی موجودگی کا کیا مطلب ہے کہ بالکل انیشل ڈیز کی بات ہے، کیونکہ ججز کا جو پیریڈ ہے وہ تقریباً 350 سال کا ہے. فنہاس کے ذکر کا مطلب ہے کہ یہ انیشل ڈیز کی بات ہے. خداوند نے فرمایا کہ جا، میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. سو بنی اسرائیل نے جبا کے گردا گرد لوگوں کو گھات میں بٹھا دیا، اور بنی اسرائیل تیسرے دن بنی بنیامین کے مقابلے کو چڑھ گئے، اور پہلے کی طرح جبا کے مقابل پھر سفرا ہوئے. اور بنی بنیامین ان لوگوں کا سامنا کرنے کو نکلے اور شہر سے دور کھینچے چلے گئے. اور اس دن شاہراہوں پر جن میں سے ایک بیتیل اور دوسری میدان میں سے جبے کو جاتی تھی پہلے کی طرح لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا، اور اسرائیل کے 30 آدمی کے قریب مار ڈالے. اور بنی بنیامین کہنے لگے کہ وہ پہلے کی طرح ہم سے مغلوب ہوئے، لیکن بنی اسرائیل نے کہا آؤ بھاگے اور ان کو شہر سے دور شاہراہوں پر کھینچ لائیں. تب سب اسرائیلی مرد اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بال تمر میں سفرا ہوئے. اس وقت وہ اسرائیلی جو کمین میں بیٹھے تھے مارے جبا سے جو ان کی جگہ تھی نکلے، اور سارے اسرائیل میں سے 10,000 چیدہ مرد جبا کے سامنے آئے، اور لڑائی سخت ہونے لگی، پر انہوں نے نہ جانا ان پر آفت آنے والی ہے. اور خداوند نے بنیامین کو اسرائیل کے آگے مارا، اور بنی اسرائیل نے اس دن 25,100 بنیامینیوں کو قتل کیا. یہ سب شمشیر زن تھے. پس بنی بنیامین نے دیکھا کہ وہ مغلوب ہوئے. آگے اس کی تفصیل ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جنگ پلان کی تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. 3 دفعہ یہ لوگ جاتے ہیں. پہلی دفعہ پوچھتے ہیں خداوند سے، خداوند کہتا ہے کہ جاؤ، لیکن ہاں. دوسری دفعہ خداوند نے کہا جاؤ، لیکن پھر تیسری دفعہ خداوند نے کہا جاؤ، اور اب کی بار میں تمہیں ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا. دیکھیں یہاں پر پرابلم کیا ہے. اکثر لوگ اس کو اعتراض کے طور پہ بھی اٹھاتے ہیں. پرابلم تھی بنی اسرائیل کے ساتھ. پرابلم کس کے ساتھ ہے؟ بنی اسرائیل کے ساتھ. ہم نے اس سے جو پچھلی سٹوری ہے اس میں کس کے تعلق سے سیکھا تھا؟ میکا کے تعلق سے سیکھا تھا، اور وہ بھی اوورآل اس وقت کی حالت کو بیان کر رہا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو ہم بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کنعان میں آئے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا تھا. خدا نے کیا کہا تھا کہ تم نے کنعانیوں کو یہاں پر نہیں چھوڑنا بلکہ ان کو یہاں سے نکال دینا ہے. ایک ایسے دے لوہے دے رات ویخدے سی اوتھے ڈر جاندے سی. دان جڑا وہ اپنی جگہ تو نے قبضہ نہیں کیتا، وہ ہور جگہ تے کہندا یار جتھے آسان جگہ اوتھے جا کے میں لڑاں گا. اپنی جنگیں چھوڑ کر اور جگہ پر جگہ تلاش کر رہے تھے. بت پرستی ان میں داخل ہو چکی تھی اور خداوند کے کہنے کے مطابق عمل نہیں تھے کر رہے. پھر بعض کنانیوں کو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے غلام بنا لیا. جب یہ طاقتور ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے غلام بنا لیا. اور وہ بھی خدا کے حکم کے خلاف تھا. خدا نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم نے ان کو اپنا غلام بنانا ہے، بلکہ اگر آپ کسی کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے مار بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں. لیکن انہوں نے سوچا کہ یار فرید غلام نے خداوند کے حکم کو چھوڑ دیا اور ان کو غلام بنا لیے.
اور بھی بہت ساری بدیاں بدکاریاں ہیں. آپ پوری ججز کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے خداوند کو ستایا بھی, خداوند کو تنگ بھی کیا. تنگ اس سینس میں کہ بار بار اس کے حکموں سے ہٹ جاتے تھے, خداوند کی حکم دولی کی, اس سے پیچھے ہٹے. ان کا رویہ اور کردار ایسا تھا. اوور آل پوری کی پوری نیشن گناہ میں تھی. اوور آل پوری کی پوری نیشن گناہ میں تھی, اور خدا ان کو ان کے گناہ کی سزا دیتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف بنیامین کا جو قبیلہ ہے وہ گناہ میں ہے, وہ غلط کر رہا ہے, بلکہ یہ سارے ہی غلط تھے, سارے ہی گناہ کر رہے تھے, صرف اس واقعے کو لے کر نہیں. اوور آل خدا ان کو سزا دے رہا تھا. اور دوسرے نمبر پر ان کے اندر جو غرور تھا کہ ہم بہت ہیں اور ہم بڑی آسانی سے یہ کام کر لیں گے, خدا اس کو نیچے لے کے آنا چاہتا ہے, ان کو حلیم کرنا چاہتا ہے, ان کو ہمبل کرنا چاہتا ہے, تاکہ یہ جانیں کہ فتح کس کی طرف سے ملتی ہے, خداوند کی طرف سے ملتی ہے. یہ کوئی زیادہ ہماری سٹرینتھ زیادہ ہے, ہم زیادہ ہیں, ہم زیادہ طاقتور ہیں, ہم میں سے تو آرام سے ان کو مار لیں گے. فتح اس سے نہیں ملتی, بلکہ کس کی طرف سے ملتی ہے, خداوند کی طرف سے ملتی ہے. سو یہ خداوند کی تمام اسرائیل کو سزا تھی جو اس نے یہ سب ہونے دیا, جو اس نے یہ سب ہونے دیا. یہ خدا نے بنی اسرائیل کو سزا دی تھی, ان کے گناہوں کی سزا دی تھی, اور بھی بہت ساری سزائیں تھیں جو کہ خدا نے ان کو دی ہیں. آپ جیسے ہم پوری قضات کی کتاب پڑھ چکے ہیں کہ بار بار خدا ان کو کسی اور بادشاہ کے حوالے کرتا تھا اور وہ ان کو مارنا شروع کر دیتا تھا. بہت سارے نقصان انہوں نے اٹھائے, لیکن وہ بھی بڑے ٹیٹس ہیں, خدا دے کلام تے عمل نہیں کرتے سی. یہ بھی اسی سزا کا حصہ ہے, اور یہ ان کو ہمبل کرنے کا خدا کا ایک طریقہ تھا. خدا نے ان کو کیا کیا, ہمبل کیا. اور یہ بات تو اب دوسری دفعہ شکست کھانے کے بعد جب 40,000 اپنے ہی مار گئے نا, تو ان کے ذہن سے مکمل طور پر نکل چکی تھی کہ ہم اپنے زور پہ ایون کہ بنیامین سے بھی جیت سکتے ہیں, چاہے وہ ہم 4 لاکھ ہیں اور وہ کتنے 26,000 ہیں. اپنے زور پر ہم ان سے بھی نہیں جیت سکتے. تیسری دفعہ خدا ان کو کہتا ہے کہ اب کی بار میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا. میں یہی تو بیان کر رہا ہوں کہ صرف لاوی کی غلطی نہیں ہے, یہاں پہ لاوی کا ساتھ پورا قبیلہ دے رہا ہے, کیونکہ پورا قبیلہ ایسا ہے, اور بنی اسرائیل کی جو باقی ساری نیشن ہے وہ بھی ساری گناہ میں ہے. مقصد بتانے کا یہ کہ صرف ایک ایونٹ نہیں ہے, یہ ہم ایونٹ سے براڈر سکوپ میں دیکھ رہے ہیں. ایک ایونٹ تو چیزوں کو ٹریگر کر رہا نا, مطلب وہ تو چیزوں کا بس آغاز کر رہا ہے, لیکن لارجر کانٹیکسٹ میں, براڈر کانٹیکسٹ میں یہ پوری قوم کا گناہ ہے جس کی سزا ان کو مل رہی ہے. ایک شخص کا جو کام ہے وہ تو صرف ایک ایونٹ ٹریگر ہوتا ہے نا, بعض اوقات کسی ملک میں ایک ایونٹ ٹریگر ہوتا ہے اور اس کے بعد ایسا انقلاب آتا ہے کہ سارا ملک ہی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی ایونٹ سارے انقلاب کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتا, وہ لوگوں کے دلوں میں اس چیز کا غبار پایا جاتا ہے کسی بھی چیز کے خلاف, لیکن ایک ایونٹ جو ہے وہ ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے غبار کو نکال سکتے ہیں. اسی طرح یہ ایک ایونٹ ہے, اس ایونٹ نے بھی ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا مل سکے, کیونکہ یہ پوری نیشن ایز اے نیشن یہ کس میں ہے, گناہ میں. ایک اور بات بڑی اہم ہے, جب پہلی دفعہ یہ شکست کھا کے آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا, روتے رہے. انہوں نے کیا کیا, روتے رہے, دکھ کیا, پھر خدا کو پوچھا تو پھر خدا نے کیا ہے, جاؤ, پھر ہار گئے. دوسری دفعہ انہوں نے کیا کیا ہے, روزہ رکھا ہے اور قربانی چڑھائی ہے. آپ کا اپنے گناہ پہ صرف رونا کافی نہیں ہے, آپ کا اپنے گناہ پہ صرف رونا اور دکھ کرنا کافی نہیں ہے. جتنے مرضی آپ پشیمان ہوتے رہیں, جتنا مرضی آپ دکھ کرتے رہیں, جتنا مرضی آپ افسوس کرتے رہیں, یار میں بڑا برا آدمی ہے, بڑا برا آدمی ہے, مجھے پتا ہے میں بڑا برا آدمی ہے, یہ کافی نہیں ہے. گناہ کا جب تک آپ تدارک نہیں کریں گے, اس کا کوئی حل نہیں کریں گے, تب تک معافی نہیں ہے. اور گناہ کا تدارک اب ہم کیسے کر سکتے ہیں, توبہ کرنے سے. اور ان کے پاس کیا آپشن تھا, قربانی چڑھانے کا. ان کے پاس کیا آپشن تھا,
कुर्बानी चढ़ाने का, रोजा रखना और कुर्बानी चढ़ाना अब इस बात की अलामत था कि अब ये अपने गुनाह को जरा सीरियस ले रहे हैं। पहली दफा वो सिर्फ रो रहे थे, दूसरी दफा उन्होंने रोजा भी रखा और कुर्बानी भी चढ़ाई, जो कि इस चीज को भी जाहिर करता है कि अब ये अपने गुनाह को सीरियस ले रहे हैं। और जब उन्होंने अपने गुनाह को सीरियस लिया है तब खुदावंद ने उनको कामयाबी अता की। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई, 47वीं आयत पर आए। अभी कहानी में बड़े ट्विस्ट बाकी हैं, शायद को 5-10 मिनट ऊपर हो जाए, लेकिन ये ना इस कहानी में बड़े ट्विस्ट हैं। 47वीं आयत में है, पर 600 आदमी फिरकर और बियाबान की तरफ भागकर रिमून की चट्टान को चल दिए और रिमून की चट्टान में 4 महीने तक रहे। और इसराइली मर्द लौटकर फिर बिन्यामीन पर टूट पड़े और उनको तहत किया, यानी सारे शहर और चुपाए और उन सबको जो उनके हाथ है और जो जो शहर उनको मिले उन्होंने उन सबको फूंक दिया ना, सारे मारते। कितने बचे? 600। कितने बचे? 600 लोग हैं जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। अब 21वें बाब पे हैं। और इसराइल के लोगों ने मिस्पा में कसम खाकर कहा था कि हम में से कोई अपनी बेटी किसी बिन्यामीनी को ना देगा। इन्होंने पहले कसम खा ली सी कि असी बिन्यामीनी किसे बिन्यामीनी नू अपनी कुड़ी नहीं देनी। कसम खाई, लानत पाई सी इन्होंने उत्ते। और लोग बैतेल में और शाम तक वहां खुदा के आगे बुलंद आवाज से जार जार रोते रहे और उन्होंने कहा, है खुदामद इसराइल के खुदा, इसराइल में ऐसा क्यों हुआ कि इसराइल में से आज के दिन एक कबीला कम हो गया। पूछण खुदा मतलब सारा मुल्क रल के आ गया कि बनी इसराइलों सी बनी बिन्यामीन नूं मार देना। तो जो मार मूर ले हुण रोंडे ने कि इसराइल च एक कबीला क्यों घट गया, जिवें खुदा ने घटाया। ये बेसिकली क्या है? ये ह्यूमन स्कीम्स हैं, ये ओवर जजमेंट है। यानी आप जितनी सजा बनती है, जब आप उसको उससे ज्यादा सजा देंगे तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है। जब आप इंसानी स्कीमों से मसलों का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है। और गुनाह तो आपको पता है कि हमेशा अपने रास्ते, जिस तरह पानी अपना रास्ता बना लेता ना, खुदा का कलाम क्या कहता है? तुम्हारा गुनाह तुम्हें पकड़ेगा। तुम्हें क्या करेगा? पकड़ेगा। तो गुनाह जो है वो इंसान को जरूर पकड़ता है। अब ये उसके असरात सामने आ रहे हैं। और दूसरे दिन वो लोग सुबह सवेरे उठे और उस जगह एक मज़बा बनाकर सोखनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। और बनी इसराइल कहने लगे कि इसराइल के सब कबीलों में ऐसा कौन है जो खुदाम के हजूर जमात के साथ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने सख्त कसम खाई थी कि जो खुदाम के हजूर मिस्फा में हाजिर ना होगा वो जरूर कत्ल किया जाएगा। सो बनी इसराइल अपने भाई बिन्यामीन की वजह से पछताए और कहने लगे कि आज के दिन बनी इसराइल का एक कबीला कट गया और वो जो बाकी रहे हैं हम उनके लिए बीवियों की निस्बत क्या करें, क्योंकि हमने तो खुदाम की कसम खाई है कि हम अपनी बेटियां उनको नहीं ब्याहेंगे। अब यहां पर देखें एक और सोल्यूशन निकालते हैं और ये सोल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और अफसोसनाक भी है। वो कहते लो जी असी तो सारे ने कसम खा ली है कि असी अपनी कुड़ी बिन्यामीनिया नू नहीं देनी। हुण करिए कि सारे दिमाग इकट्ठे होकर बह जाते हैं, सोचते हैं कि करिए। फिर एक और कोई उन्होंने मशवरा देता है कि यार हमने कसम खाई थी कि सारे इकट्ठे होंगे, तो कौन सा कबीला, कौन सा शहर है जो कि हमारे साथ जंग में लड़ने नहीं गया, ओनू फड़ो। सो वो कहने लगे बनी इसराइल में वो कौन सा कबीला है जो मिस्वा में खुदाम के हुजूर नहीं आया। और देखो लश्करगाह में जमात में शामिल होने के लिए ये 20 जिलाद से कोई नहीं आया था, क्योंकि जब लोगों का शुमार किया गया तो ये 20 जिलाद के बाशिंदों में से वहां कोई ना मिला। तब जमात ने 12,000 सूरमा रवाना किए और उनको हुक्म दिया कि जाकर ये 20 जिलाद के बाशिंदों को औरतों और बच्चों समेत कत्ल करो। और जो तुमको करना होगा वो ये है कि सब मर्दों और ऐसी औरतों को जो मर्द से वाकिफ हो चुकी हों हलाक कर देना। और उनको ये 20 जिलाद के बाशिंदों में 400 कुंवारी औरतें मिली जो मर्द से नावाकिफ और छूती थीं, और वो उनको मुल्क कनान में सेला की लश्करगाह में ले आए। हाल उन्होंने की कढ़िया कि वो कबीला लभो, वो शहर लभो जड़ा नहीं सी आया। उन्हें कहा जी ये 20 जिलाद के लोग नहीं सी आए। उन्होंने बंदे भेजे कि सारे मार दो, सारे मार के उन्होंने कुआरियां कुड़ियां चुक लियाओ, असी इन्हों बनी बिन्यामीन देवांगे, क्योंकि असी तो कसम खाधी है कि असी अपनी कुड़ी उन्होंने नहीं देनी। मतलब आप एक गलती को सुधारने के लिए कितनी गलतियां और करेंगे। तो ये क्या स्कीम उनको खुदावंद ने दी है कि तुसी हुण 600 बंदा है तुहाडे कोल जिन्हां दा विआह नहीं होया, हुण ते कबीला ते खत्म हो जाना, तो तुसी जनाब एक बड़ा अच्छा काम कीता है कि तुसी हुण कसम खाधी है, सो तुसी ते कुड़ी दे नहीं सकदे,
سو کیا کرو کہ یہ 20 جلاد کے لوگوں کو مار ہی دو اور ان کی لڑکیاں اٹھا کے لے آؤ. یہ انہوں نے حل نکالا تھا. تب ساری جماعت نے بنی بنیامین کو جرمون کی چٹان میں تھے کہلا بھیجا اور سلامتی کا پیغام ان کو دیا. تب بنیامینی لوٹے اور انہوں نے وہ عورتیں ان کو دے دیں جن کو انہوں نے یہ 20 جلاد کی عورتوں میں سے زندہ بچایا تھا، پس وہ ان کے لیے بس نہ ہوئیں. اب آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید اتنے ہوں گل مک جائے، حالے گل مکی نہیں ہے، حالے ایک اور ڈرامہ انہوں نے کرنا ہے. اور یہ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا نا، اس کہانی میں بڑے ٹوسٹ ہیں، ایک کے بعد ایک. اور لوگ بنیامین کی وجہ سے پچھتائے اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے قبیلوں میں رکھنا ڈال دیا تھا. خداوند نے ڈال دیا تھا. تب جماعت کے بزرگ کہنے لگے کہ ان کے لیے جو بچ رہے ہیں بیویوں کی نسبت ہم کیا کریں. یہ بڑے ہی سیانے دماغ نے جو سر جوڑ کے بیٹھے نے سارے، کیونکہ بنی بنیامین کی سب عورتیں نابود ہو گئیں. سو انہوں نے کہا کہ بنی بنیامین کے باقی ماندہ لوگوں کے لیے میراث ضروری ہے تاکہ اسرائیل میں سے ایک قبیلہ مٹ نہ جائے. تو ابھی ہم تو اپنی بیٹیاں ان کو نہیں بیاہ سکتے، کیونکہ بنی اسرائیل نے یہ کہہ کر قسم کھائی تھی کہ جو کسی بنیامینی کو بیٹی دے وہ ملعون ہو. ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا، کیونکہ ان کا یہ اوتھ ہی غلط ہے. ان کا اوتھ کیا ہے؟ غلط ہے. ایک غلط اوتھ کو، قسم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کتنی غلطیاں یہ اور کریں گے. تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ خداوند کے حضور میں جاتے اور خداوند سے معافی مانگتے کہ خدایا ہم نے غلط قسم کھائی ہے تو ہمیں اس قسم کے لیے معاف کر دے، اور اپنی بیٹیوں میں سے بنی بنیامین کو بیٹیاں دیتے پورے بنی اسرائیل میں سے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اسی قسم کھا دی، اسی تے نہیں دینیاں. او پورا شہر مار دیو تو جنیاں کہ اتوں لب دیاں نے لے آؤ. انہیں کہا جی 400 کڑیاں اتوں لب گیا نے، حالے بھی بندے رہندے نے جنہاں دے ویاہ نہیں ہوئے. وہ کہندے ہن انہاں دا کی کریے. ایک اور سیانی سکیم وہاں پہ آتی ہے. کچھ اور سیانے لوگ کہتے ہیں، پھر وہ کہنے لگے دیکھو سیلا میں بیتیل کے شمال میں اور اس شاہراہ کی مشرقی سمت میں جو بیتیل سے سکم کو جاتی ہے اور لبونا کے جنوب میں ہے، سال بسال خداوند کی ایک عید ہوتی ہے. کسی نے بڑا سیانا اپنے لوگ مشورہ دیتا ہے. تب انہوں نے بنی بنیامین کو حکم دیا کہ جاؤ اور پاکستانوں میں گھات لگائے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہنا کہ اگر سیلا کی لڑکیاں ناچنے کو نکلیں تو تم پاکستانوں میں سے نکل کر سیلا کی لڑکیوں میں سے ایک ایک بیوی اپنے لیے پکڑ لینا اور بنیامین کے ملک کو چل دینا. انہیں کیا اسی قسم کھا دی ہے، اسی تے کڑی دینی کو نہیں. اور پہلا سلوشن کی کڈیا کہ جی جلاد دے لوکاں نو مار دیو تے انہاں دیاں کڑیاں لے آؤ. دوسرا سلوشن کیا ہے کہ عید ہوگی، عید میں لڑکیاں جناب نکلیں گی تو تم چھپ کے بیٹھنا، تو جیڑی کڑی ہتھے لگی انہوں پھڑ کے تے اپنے ملک نو نکل جانا. حیران کن ہے. اور جب ان کے باپ یا بھائی ہم سے شکایت کرنے کو آئیں گے تو ہم ان سے کہہ دیں گے کہ ان کو مہربانی سے ہمیں عنایت کرو، کیونکہ اس لڑائی میں ہم ان میں سے ہر ایک کے لیے بیوی نہیں لائے. مطلب جلاد تو بڑیاں پوریاں نہیں ہوئیاں، سو سانو معاف کرو. اور تم نے ان کو اپنے آپ نہیں دیا اور نہ تم گنہگار، ورنہ تم گنہگار ہوتے. سکیم دیکھو یار، اب مطلب گراوٹ کی حد دیکھیں کہ سکیم لگائی ہے کہ عید میں لڑکیاں جائیں گی، تو بنیامین والوں کو کہا کہ تسی چپ کر کے اتھوں ایک کڑی چک کے دوڑ جانا. تو جدو انہوں نے ماں پیو آن گے تو اسی انہوں نے کہاں گے یار وہ تمہیں پتہ ہی تسی کہڑیاں آپ دیتیاں نے، سو تسی گنہگار نہیں ہوئے. مطلب اپنے آپ کو تسلی وہ کیسے دے رہے ہیں کہ تسی کہڑیاں آپ ویائیاں نے. سو تم اس لعنت کے تحت ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. اور اسے بہتر نہیں تھا کہ وہ خدا ان کے حضور معافی مانگ لیتے. وہ جلاد دے بھی بچارے سارے لوگ بچ جاندے، وہ عورتاں بھی بچ جاندیاں. ہن کسی نو چک کے لے گئے، کسی نو اتوں کڑیاں لے آئے، انہوں دے ماں پیو بھن بھراواں نو قتل کر کے کسی اور بندے نو دے دیتا. مطلب یہ کیا حرکات یہ کر رہے ہیں سارے. میں نے پہلے بھی ایک سٹوری سنائی تھی ایک دفعہ ایک یہودی کی، اور وہ آپ کو بڑی اس سے ریلیٹڈ ہی ملے گی. ایک بندہ ابراہیم، علامہ ابراہیم یوسف کنورٹڈ، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی میں انگلینڈ یا پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک یہودی تھا پلین میں، اور مجھے لگا یہ یہودی ہے. میں نے اس کے حلیے سے پہچانا کہ یہ یہودی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو یہودی ہے؟ کہتا کہ چپ رہا، بتایا نہیں. جب میں نے ضد کی
تو بتایا کہ ہاں میں یہودی ہوں. پھر کہتا آج تو سبت ہے اور تم جہاز پہ سفر کر رہے ہو, سبت کے دن تو سفر کرنا منع ہے. پھر خاموش. کہتا جب میں نے اس کو بہت تنگ کیا تو پھر غصے سے اٹھا اور نیچے سے پانی کی بوتل نکال کے مجھے دکھائی. کہتا سبت کے دن پانی کا سفر حلال ہے اور میں پانی کے اوپر سفر کر رہا ہوں. مطلب انہیں پانی دی بوتل بھر کے اپنے تھلے رکھی سی تے اپنے آپ یہ تسلی دیتی سی کہ میں پانی دے سفر کر رہا ہوں تو بیٹھا جہاز سے. یہ سیم تسلی ہے جو کہ انہوں نے ان کو دی کہ بھئی ہم ان سے کہہ دیں کہ تم نے خود تھوڑی اپنی بیٹیاں بیاہی ہیں, وہ تو اٹھا کے لے گئے نا, اب ان کو معاف کر دو کیونکہ ان کے پاس بیویاں نہیں ہیں. غرض بنی بنیامین نے ایسا ہی کیا اور اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناچ رہی تھیں جن کو پکڑ کر لے بھاگے ان کو بیاہ لیا اور اپنی میراث کو لوٹ گئے اور ان شہروں کو بنا کر ان میں رہنے لگے. تب بنی اسرائیل وہاں سے اپنے اپنے قبیلے اور گھرانے کو چلے گئے اور اپنی میراث کو لوٹے. اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا, ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا. یہ کرکس ہے میٹر کا کہ کوئی بادشاہ نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ قضات کے دور میں, ججز کے دور میں بادشاہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ خداوند ان کا بادشاہ ہے, لیکن وہ خداوند کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے. خداوند چاہتا ہے کہ وہ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرے لیکن وہ خداوند کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے. اور جن لوگوں پر کوئی بادشاہ نہیں نہ ہوتا ان کی حالت ایگزیکٹلی یہی ہوتی ہے جو کہ بنی اسرائیل کی تھی اس وقت. یعنی اپنے فیصلے, پوری کی پوری قوم گناہ کی طرف بڑھ رہی ہے, اپنی مرضی سے فیصلے کر رہی ہے, اپنی مرضی سے مسئلوں کا حل نکال رہی ہے, کسی کو مار رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, ایک گناہ کو مٹانے کے لیے دوسرا گناہ کر رہے ہیں. لاوی کے حرم کو کر لینے کے گناہ سے لے کے یہاں تک آپ دیکھیں کہ کتنے گناہ سارے لوگوں نے مل کے کیے, سارے کے سارے لوگوں نے کتنے گناہ مل کے کیے, کتنا نقصان اٹھانا پڑا ان تمام حرکات کی وجہ سے. اور اگین میکا کی سٹوری کی طرح کہ اس کا فیصلہ یا اس کا کام بظاہر تو وہ ایک چھوٹی بات تھی لیکن اس سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہوا کہ پورا ایک قبیلہ مٹنے کو تھا, آلموسٹ مٹنے کو تھا. اور اگر آج ہم سوچیں کہ یہ تو جی اس وقت کا دور تھا جب بادشاہ ہوا کرتے تھے, تو آج کا یہ دور نہیں ہے, تو یہ غلط بات ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ ہمارا بادشاہ ہے, ہمارا خداوند ہے, ہمارا آقا ہے, لارڈ ہے. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کو اپنا خداوند تسلیم کرتے ہیں. خداوند کا کیا مطلب ہے؟ آقا, لارڈ. آقا کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں اب اس کا غلام ہوں. غلام کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری اب کوئی مرضی نہیں ہے. مرضی کس کی ہے؟ یسوع کی ہے. اور جتنے ایماندار ہیں ان کی زندگیوں کا بادشاہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور جتنے ایماندار نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا کلام میں لکھا ہے؟ کہ ان پر کوئی بادشاہ نہ تھا. جتنے غیر ایماندار ہیں, جتنے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے, ان پر کوئی بادشاہ نہیں ہے. اور پھر ان کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے؟ کہ جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا. ہر شخص وہی کرے گا جو اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے. جن کا بادشاہ یسوع نہیں ہے وہ وہی کرے گا. اور آپ ملک ہوں, قوم ہوں, نسلیں ہوں, قومیں ہوں, کوئی بھی ہو, اگر آپ کا بادشاہ یسوع نہیں ہے تو آپ کی کوئی حالت نہیں ہے اور آپ بربادی کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں. لیکن اگر یسوع آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے تو وہ ہمیشہ آپ کو بچائے رکھے گا, ہمیشہ محفوظ رکھے گا, آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کو تمام نکمی اور ناپاک چالاکیوں سے, سوچوں سے, عملوں سے, کاموں سے کیا کرے گا؟ بچا کے رکھے گا اور آپ کی ساتھ رہے گا, ہر کام میں آپ کے ساتھ رہے گا. سو یہاں پر ہمارا قضات کی کتاب کا سفر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا پہلے جو 16 ابواب ہیں کہ اسرائیل کی کس طرح سے قاضیوں نے اسرائیل کو رہائی دی, لیکن 17 باب سے جو 21 باب تک یہ جو 5 چیپٹرز ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جنرلی اسرائیل کی حالت کیا تھی. جنرلی اسرائیل کی
حالت کیا تھی. اب اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ نیکسٹ کلاس میں ہم روت کو بھی ڈسکس کر ہی لیں کیونکہ ایک ہی لیکچر میں ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر جو سیمویل ہے یہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں ہی اس کا آغاز کریں گے, کیونکہ اب دور بالکل بدل جائے گا. اب دور بالکل بدل جائے گا. ہن اسی بالکل قاضیاں دے دور چ بادشاہاں دے دور چ آن لگے ہیں. سو یہ ایک بڑا میجر ٹرن ہے. جس طرح ہم نے شریعت میں دیکھا کہ شریعت تک ایک اور دور تھا, یعنی سب سے پہلے ہم نے پیدائش کی کتاب سیکھی اور وہ بالکل ایک اور دور تھا. پیدائش کے بعد ہم نے جو شریعت کی باقی کتابیں ہیں وہ سیکھی اور وہ بالکل ایک اور دور تھا, اور قضات کا بالکل ایک اور دور تھا. اب بڑا ہی اہم دور شروع ہونے کو ہے اور وہ ہے بادشاہوں کا دور, جس کو ہم آگے تک سیکھیں گے. اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اس میں نبی بھی آئیں گے, اس میں بہت سارے اہم واقعات بھی آئیں گے. اس کو سیکھنا, جاننا, سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس طرح اس سے پچھلے تمام دور کو سیکھنا. سو روت کی کتاب جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھ لیں گے, اور پھر اس کے بعد ہم جو اگلا سیشن فروری میں جس کا ہم آغاز کریں گے وہاں پھر ہم سیمویل کی کتاب سے آغاز کریں گے, کیونکہ یہ بالکل ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. اور امید ہے کہ ہم خدا ان کے فضل سے اس میں بھی بہت ساری باتیں سیکھ پائیں گے.